تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عاص سے یہ بیان فرمایا وَحُسْنُ خَلِیقَةٍ، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ پہلی وصیت تھی حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ دوسری تھی صدق و حدیث، بات میں سچائی۔ اور تیسری وصیت آپ نے فرمائی وَحُسْنُ خَلِیقَةٍ، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچاؤ۔ یہ حضور وہ 4 اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 اوصاف ہوں، گویا اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں عطا کر دیں، اس سے کوئی چیز نہیں چھوٹی، سب کچھ مل گیا جس میں یہ 4 باتیں ہوں۔ تو اس میں تیسری بات ہے انسان کے اچھے اخلاق، کہ انسان اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عالی اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ حضور کے عالی اخلاق ہیں، کہ جو قرآن نے بتایا حضور کی زندگی میں وہ عملی نمونہ ہے، جس سے قرآن نے روکا حضور کی زندگی میں نمونہ ہے کہ آپ اس سے رکتے ہیں، جو قرآن نے حکم دیا آپ اسے کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اخلاق پڑھنے ہیں تو انسان قرآن کو دیکھ لے۔ تو دین نے عالی اخلاق کی بڑی تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جو تم میں سب سے زیادہ عالی اخلاق والا ہوگا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل شیء یوزن فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ اعمال میں وزنی عمل کسی عبادت کو نہیں قرار دیا، صوم و صلاۃ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، تلاوت کو نہیں، آپ نے جو وزنی عمل قرار دیا وہ انسان کے عالی اخلاق کو قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے گویا کہ وہ دن کو اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہے اور رات کو دن کو اللہ کے سامنے گویا روزے کی حالت میں گزار رہا ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے۔ تو جو مقام اور درجہ ایک قائم اور صائم کا ہوتا ہے، اللہ وہی درجہ اچھے اخلاق والے انسان کو دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا مشکل کام ہے کہ انسان ساری زندگی روزے کی حالت میں گزارے اور ساری رات قیام میں گزارے، بہت مشکل عمل ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ اسے اتنا اجر و ثواب دے کہ گویا اس کے دن روزے میں، اس کی راتیں قیام میں گزریں، تو اپنے اخلاق کو عالی بنا دے۔ اس عالی اخلاق پر اللہ رب العزت اس کو یہ انعام اور یہ اکرام عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے میری بعثت اس لیے کی ہے تاکہ میں اخلاق کو کامل کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ اخلاق کی تکمیل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدعاء میں یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنا چہرہ دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرے اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے جس طرح مجھے خوبصورت بنایا ہے، یا اللہ تو میرے اخلاق بھی اس طرح خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا، اے اللہ تو میرے باطن کو بھی اس طرح حسین بنا دے۔ تو دیکھیے انسان آئینے کے سامنے آ کر اپنی ظاہری وضاقتہ درست کرتا ہے، میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، میں لوگوں کے مجمع میں جاؤں تو نمایاں نظر آؤں، حسن و جمال پہ لوگوں کی نگاہ پڑے، لوگ میرے اوپر فریفتہ ہوں۔ انسان ظاہر پہ محنت کرتا ہے، حضور نے فوراً نگاہ اور توجہ باطن کی طرف دلائی کہ تم اپنی محنت باطن کی طرف کرو اور یہ دعا پڑھو کہ یا اللہ تو میرے باطن کو اچھا کر، میرے اخلاق کو عالی کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بہترین انسان؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور وہ طویل عمروں میں نیک اعمال میں ان عمروں کو گزار دیں اور جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی بہترین انسان کون ہے؟ جن میں دو وصف ہوں، اگر عمر ان کی طویل ہو، نیک اعمال میں گزرے اور ان کے اخلاق عالی ہوں۔ اس روایت کو امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا وصف بیان فرمایا ہے وہ تیسرا وصف ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو لے کر آئے۔ حضور کی زندگی میں یہی عالی اخلاق کا وصف تھا کہ یہ دین جو پھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے ذریعے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور داخل ہو رہے تھے، حالانکہ یہی مکہ کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر 13 سال ظلم و ستم کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں بڑے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا، ورنہ فاتح جب داخل ہوتے ہیں بڑی رعونت اور تکبر میں ہوتے ہیں، آپ کا سر اتنا جھکا تھا کہ گویا سواری کے ساتھ لگے گا۔ ایک صحابی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو جنگ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے۔ یہ آپ کے عالی اخلاق تھے کہ جو ابو سفیان دشمن تھا کہ بدر کے اندر وہی کفار کی نمائندگی کر رہا تھا، اسلام کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے والا تھا، لیکن آپ نے ابو سفیان کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو اپنا ہتھیار نیچے رکھے اس کے لیے بھی امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے من اغلق بابه فهو آمن، اس کے لیے بھی امن، جو حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امن۔ آپ نے سب کو امن دے دیا، چند ایک کے علاوہ سب کے لیے امن جاری کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عالی اخلاق تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ اکرام ایک دم اٹھ گئے، تلواریں نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اسے۔ اب وہ دیہاتی پیشاب کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو حضور نے اسے اپنے قریب بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا ہے کہ یہ مسجد ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے، اگر تمہیں حاجت ہو بول و براز کرنا ہو مسجد کے حدود سے باہر چلے جایا کرو، مسجد میں ایسا نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا وَحَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ، تم ایک ڈول پانی لے لو اور اس پیشاب کے اوپر پانی ڈال دو۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا معسرین، اللہ نے جو تمہیں بھیجا ہے آسانی پیدا کرنے والا، اللہ نے تمہیں آسانیوں والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں تنگیوں والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تم آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ تو دیکھیے اس نے پیشاب کیا، وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہ کہا، بڑی محبت سے پیار سے اسے سمجھایا، صحابہ سے کہا اس پہ ایک ڈھول پانی ڈال دو، اور ایک جملے میں ایک پیغام دے دیا کہ تمہاری بعثت کا مقصد آسانی ہے، تمہاری بعثت کا مقصد تنگی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، اس دوران ایک شخص کو چھینک آ گئی، تو معاویہ بن حکم سلمی نے اسے جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ ابتدا میں نماز کے دوران گفتگو کی اجازت تھی، بعد میں ممانعت آ گئی کہ اب نماز کے دوران کوئی بات نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب تک وہ اجازت برقرار ہے، تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا۔ تو صحابہ اکرام نے آنکھوں کی نگاہوں کے ذریعے سے انہیں اشارہ کیا کہ نماز کے اندر تم خاموش رہو۔ تو کہتے ہیں صحابہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن میں پھر بھی خاموش نہ ہوا، تو ان میں سے بعض نے اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارا، مقصد یہ تھا مجھے خاموش کروانا تھا۔ یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو گئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو معاویہ بن حکم سلمی نے ایک جملہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے بارے میں کہ جیسے میں حضور کی خدمت میں پہنچا ہوں
ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت معلم نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم نہ حضور نے مجھے ڈانٹا نہ حضور نے مجھے برا بلا کہا نہ حضور نے مجھے کوئی گالم گلوچ دی، بلکہ پیار سے سمجھایا۔ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ آپ نے پیار سے سمجھایا کہ یہ جو نماز ہے اس میں انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تکبیر اور قرات ہوتی ہے، نماز کے دوران یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اتنے پیار اور محبت سے سمجھایا تو معاویہ بن حکم کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت معلم نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے حضور کے عالی اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو تیسرا وصف حضور نے کیا فرمایا؟ حسن و خلیقت، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اوثال کو ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ یہ ثمامہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، قبیلہ بنو حنیفہ کے تھے۔ جب قیدی ہوئے تو قیدیوں کو جب لایا گیا تو مختلف قیدیوں کو ستونوں سے باندھا ہوا تھا، ایک ستون کے ساتھ انہیں بھی باندھا تھا۔ حضور جب آئے تو ثمامہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو کھول دو۔ ثمامہ کو کھول دیا گیا اور ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اور کردار آپ کی سیرت سے ایسے متاثر ہوئے کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی اور ثمامہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بہت بڑا وصف ہے عالی اخلاق۔ آج کا معاشرہ اس وصف سے بالکل عاری ہے۔ آج نئی نسل کے پاس اخلاق کا وصف نہیں ہے، اور جب تک اخلاق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکتیں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اسلاف نے جو زندگی گزاری، عالی اخلاق کے ساتھ گزاری، خدمت کے ساتھ گزاری، سفر و حضر میں دوسروں کی خدمت کرتے، دوسروں کی دعائیں لیا کرتے تھے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری نے مرقات المفاتیح میں اس حدیث کے تحت واقعہ لکھا۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ تو قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے واقعہ لکھا، امام ابو عبداللہ مروزی رحمہ اللہ اور امام ابو علی رباطی رحمہ اللہ، ان دونوں کا واقعہ تھا کہ امام ابو علی مروزی نے امام ابو علی رباطی رحمہ اللہ سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے سفر کے اندر ایک شخص امیر ہونا چاہیے، ایک مامور ہو، تو آپ بتائیے کہ امیر کون بنے، مامور کون بنے؟ تو انہوں نے مروزی سے کہا کہ آپ امیر ہو اور میں مامور ہوں، تو انہیں امیر بنا دیا۔ اب امام ابو عبداللہ مروزی رحمہ اللہ اب سارے سفر کے دوران سامان خود اٹھاتے تھے۔ ابو علی رباطی کہتے اللہ کے بندے سامان مجھے دے دو، کہا نہیں، آپ نے جب مجھے امیر بنایا تو میری اطاعت کرو گے، سامان میں خود لوں گا، سامان خود اٹھاتے۔ اس دوران ایک جگہ بارش ہو گئی تو اب سامان ان کے کندھوں پر میں نے اصرار کیا، کہا نہیں، آپ نے مجھے امیر بنایا ہے، میری اطاعت کرو گے، کہا سارے سفر میں سامان ان کے پاس تھا، اور جب سامان پہ بارش لگنے لگی تو انہوں نے سامان نیچے رکھا اور اوپر ایک تھال سلائی تاکہ اس کے ذریعے سے بارش سامان کے اوپر نہ پڑے۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ خدمت مجھے دے دیں، کہا نہیں، آپ نے مجھے امیر بنایا ہے، میری بات مانو گے اور یہ سب خدمت میں خود کروں گا۔ یہ عالی اخلاق کے ساتھ پورے سفر میں خدمت کرتے رہے، حالانکہ یہ ان کے استاد کے درجے میں تھے اور ابو علی رباطی ان کے شاگرد تھے۔ تو ابو علی نے ایک جملہ آخر میں کہا وددت انی مت ولم اؤمرہ، کاش کہ مجھے موت آ جاتی اور میں تمہیں امیر نہ بناتا، میں نے تمہیں امیر بنایا اور سب خدمت تم نے کی ہے، اور میں اب خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ تم امیر ہو میں مامور ہوں۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیے استاد کے درجے کے ہیں اور یہ شاگرد ہیں، لیکن کتنا ایک خدمت کا وصف اور اخلاق کتنے عالی ہیں کہ سارے سفر میں سامان بھی خود اٹھایا، خدمت بھی خود کرتے رہے۔ تو حضور نے جو تیسری بات بیان فرمائی ہے وہ ہے انسان کی زندگی کے اندر عالی اخلاق موجود ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے ہیں، فرماتے ہیں 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا حضور نے مجھے اف بھی کی ہو، میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ انس کہ یہ کام تم نے کیوں کیا،
اور کبھی ایسا نہیں کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ نے کہا انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ 10 سال میں نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں، حضور سے زیادہ عالی اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کام کے لیے بھیجا۔ حضرت انس اس وقت چونکہ بچے تھے، اتنا شعور انہیں نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک کام کے لیے حضور نے بھیجا اور باہر بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور باہر آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس گدی پہ یوں ہاتھ رکھا اور کہا یا انیس اذهب حیث امرتک، اے انیس جاؤ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یعنی گدی پہ ہاتھ رکھا، مسکرانے لگ گئے، مجھے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا کہ اتنی دیر ہو گئی میں نے تمہیں بھیجا ہے، تم نے اب تک وہ کام نہیں کیا، بلکہ پیار سے کہا یا انیس اذهب حیث امرتک، جاؤ جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے۔ صحیح بخاری میں اور سنن ترمذی کے اندر واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارادہ تھا فتح مکہ کے لیے، تو اس موقع پر ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشرکین کو ایک خط لکھا تھا اور خط میں حضور کے آنے کی اطلاع دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب آ رہے ہیں اور مکہ والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہ چونکہ راز کی بات تھی اور راز کی بات نہیں بتانی تھی، اب اس صحابی نے یہ خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا کہ تم یہ خط وہاں پہنچا دو۔ اس صحابی کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ خط انہوں نے اس لیے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بعد میں خود وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے یہ خط اس لیے دیا تھا کہ ہر ایک کے وہاں کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود ہیں، قرابت دار ہیں جو ان کے عزیز و اقارب کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ تو مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میرا کوئی احسان والا نہیں تھا، اور میرے بچے وہاں پر موجود ہیں، اہل و عیال ہیں۔ میں نے چاہا کہ عرب کے لوگوں پر میرا ایک احسان ہو جائے گا، اس بہانے وہ لوگ میرے مال کی، میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ مجھے معلوم تھا اللہ آپ کو فتح دے گا، حضور کو اللہ نے فتح دینی ہے، تو ان کے دل میں کوئی خیانت نہیں تھی، بس انہوں نے احسان کے طور پر ایک خط لکھا تھا تاکہ مکہ والوں کے دلوں میں ایک میری طرف سے ایک احسان پیدا ہو جائے، تو وہ میرے جان مال اور میری اولاد کی، اہل و عیال کی وہ لوگ حفاظت کریں۔ تو اس صحابی نے خط لکھ دیا، ایک خاتون کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا۔ آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد، تینوں سے کہا کہ فلاں مقام پر ایک خاتون ہوگی روضۃ خاخ، اور اس میں خاتون کے پاس خط ہے، جلدی لے کر آؤ۔ اب یہ تینوں صحابہ گئے، خاتون سے کہا خط دے دو، خاتون نے پہلے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا خط دے دو ورنہ ہم تمہارا لباس اتار دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا تمہارے پاس خط ہے، اور ہمارے پیغمبر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر خط ہے جلدی خط دے دو۔ خاتون نے اب اپنا خط اپنی بالوں کی چوٹی سے نکال کر انہیں دیا۔ اب یہ صحابی خط لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے خط پڑھا تو اس میں یہ اطلاع تھی کہ حضور ابھی حملہ کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہیں کہ انہوں نے اطلاع دے دی پہلے سے، آپ اجازت دو میں ان کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے جب حاطب سے پوچھا تو حاطب نے یہ وضاحت کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تھا کہ آپ جائیں گے تو اللہ آپ کو فتح دے گا انشاءاللہ، اور جتنے صحابہ ہیں ان کے وہاں عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں جو ان کی مال دولت جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں۔ مکہ والوں پر میرا احسان کوئی نہیں تھا، میں نے کہا اس خط کے ذریعے احسان ہو جائے گا تو میرے عزیز و اقارب کی حفاظت کریں گے، میرے دل میں کوئی نفاق نہیں، میں تو بدر میں بھی شریک رہا ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پوری گفتگو سنی، حضرت عمر نے چاہا کہ میں نے قتل کروں لیکن حضور نے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو لوگ بدر میں شریک تھے سب کی طرف دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو عمل بھی کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو قتل کی اجازت نہیں دی، تو آپ کے کیسے عالی اخلاق تھے۔ آج کے دور کا اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا اور کوئی ایسے پیغام دے دیتا قتل کر دیا جاتا، لیکن حضور کے عالی اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بات ان کی پوری توجہ سے سنی، توجہ سے سننے کے بعد فرما دیا یہ تو ان صحابہ میں سے ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، ان کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے ان پر میرا ایک احسان ہوگا تو وہ لوگ میرے مال اور دولت کے، عزیز و اقارب کی رعایت رکھیں گے۔ تو آپ نے یہ جملہ کہہ کر صحابہ کو بتلا دیا کہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدریوں کے لیے
آپ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے اعملوا ما شئتم، جو بھی چاہو تم عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عالی تھے کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دی، اور آپ کے ساتھ جو کھانے میں شریک تھے اس صحابی کی بعد میں اسی کھانے کی وجہ سے شہادت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی، گوشت کی بوٹی نے بتلا دیا کہ میرے اندر زہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس خاتون نے کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو اس کے ذریعے آپ پر موت آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زہر کے اثرات آخر تک محسوس ہوتے رہے۔ آپ فرمائے بھی کرتے تھے کہ زہر کے اثرات میں اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن حضور نے اس خاتون کو کچھ نہ کہا، حالانکہ اس نے کھانے میں آپ کو زہر ملا کر دیا۔ آپ چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، لیکن آپ کے یہ عالی اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح کے اندر روایت ذکر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے اور صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے، جسے جہاں جگہ ملی وہیں اس نے اپنے لیے بستر کو ڈالا، آرام کرنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے ساتھ نیچے لیٹے اور درخت پہ اپنی تلوار لٹکا دی، آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور حضور کی ایک دم تلوار لی، اور لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور بھروسہ، آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا، اس پہ ایک لرزہ طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا دی، آپ نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ شخص اب پریشان تھا کہ شاید مجھے یہ نبی قتل کر دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ حضور کے عالی اخلاق تھے۔ تو تیسرا وصف جو بتایا گیا ہے وہ ہے حسن و خلیقت، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان عالی اخلاق کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بے دردی کے ساتھ حضرت وحشی نے ان کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف کر دیا، صرف اتنی بات کہی تھی وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ، اگر ہو سکے اپنا چہرہ میرے سامنے لایا کرو، تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو حضور کے اخلاق کتنے عالی کہ جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا کتنی بے دردی سے کیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے، آنکھ الگ، ہاتھ الگ، کان پاؤں الگ، یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، لیکن آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے تیسرا وصف ہے حسن و خلیقت، انسان اپنی زندگی میں اچھے اخلاق کو لے کر آئے۔ اچھے اخلاق میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے 20 بڑے اولیاء، اس میں واقعہ ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس مہمان آئے، مہمانوں میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم مہمان بھی موجود تھے۔ بیت الخلاء گندہ تھا، حضرت شیخ الہند کو پتہ چلا، حضرت شیخ الہند گئے اور بیت الخلاء کو صاف کر دیا، حالانکہ غیر مسلم بھی اس میں موجود تھے، ہندو بھی تھے۔ آپ نے بیت الخلاء کو صاف کیا ہے تو اس سے بہت متاثر ہوئے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام بیت الخلاء صاف کر رہا ہے غیر مسلموں کے لیے۔ جو ہندو آیا تھا وہ متاثر ہوا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ عرب اور عجم کے شیخ کہلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ایک عزت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک عالی اخلاق کا بہت بڑا وصف تھا۔ اس عالی اخلاق کے ذریعے یہ لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، چلتے پھرتے جہاں زبان سے دعوت ہوتی وہاں اپنے عمل اور کردار سے بھی یہ دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے مآثر شیخ الاسلام، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ہندو کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو وہ ہندو قضائے حاجت کے لیے جیسے ہی بیت الخلاء میں گیا تو ریل کے ڈبے میں جو بیت الخلاء تھا اس بیت الخلاء میں گندگی اور غلاظت بہت زیادہ تھی، تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ اس کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ یہ غمگین اور پریشان ہے، اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، لیکن وہ جگہ گندی ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ خود اٹھے، لوٹے میں پانی لیا اور ساتھ گتے لے لیے، کچھ سگریٹ کے ڈبے لیے اور جا کر اس بیت الخلاء کو اس ہندو کے لیے صاف کر رہے ہیں۔ صاف کیا، لوٹے میں پانی بھی رکھا، پھر اس سے کہا اگر آپ جانا چاہو تو اب آپ جا سکتے ہو۔
اس نے کہا نہیں میں گیا تھا وہ صاف نہیں. کہا نہیں ابھی آپ جائیں. جب گیا تو دیکھا واقعی بیت الخلاء بالکل صاف ستھرا تھا, لوٹے میں پانی بھی موجود تھا. آپ کے اس عالی اخلاق سے بہت متاثر ہوا. پوچھا آپ کس مذہب کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں. یہ واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق میں بہت بڑا وزن رکھا ہے. عالی اخلاق کے ذریعے دین پھیلتا ہے, لوگوں کے دلوں میں محبت قائم ہوتی ہے. امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ ملتان کے جلسے میں تھے. جلسے سے جب فراغت ہوئی آپ کھانا کھانے لگے. سامنے سے ایک جمعدار گزر رہا تھا, یہ وہاں کے بیت الخلاء صاف کیا کرتا تھا. حضرت نے اسے بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. تو اس نے کہا حضرت آپ مسلمان ہو, میں غیر مسلم ہوں, میں آپ کے ساتھ کھانے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بھائی انسان تو ہو, بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے. انہیں اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا. اب وہ جھجک رہے تھے کہ میں لقمہ لوں یا نہ لوں, تو حضرت نے خود روٹی کا لقمہ توڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا کہ روٹی کھاؤ. اب وہ اسی پلیٹ میں کھا رہے ہیں جہاں سے حضرت بھی کھانا کھا رہے ہیں. اس دوران اب اسے پانی کی حاجت تھی, لیکن اسے اس بات پر جھجک تھی کہ اگر میں نے پانی پیا تو کہیں یہ لوگ اس گلاس میں پانی نہیں پئیں گے کہ اس میں جمعدار نے پانی پیا ہے. تو حضرت امیر شریعت نے گلاس میں پانی ڈالا, اسے پانی دیا, جو اس نے پیا تو اس کا جھوٹا پانی خود پیا. آپ کے اس عالی اخلاق کا اس پر بڑا اثر ہوا. کھانا کھا کر گیا, اپنی بیوی بچوں کو خاندان کے افراد کو لے کر آیا اور کہا شاہ جی مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوتا ہوں. شاہ جی نے کلمہ پڑھایا اور یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. تو دیکھیے اللہ نے اخلاق میں کتنا وزن ڈالا ہے کہ آپ کے اس عالی اخلاق سے اس کے پورے گھرانے کو ہدایت مل گئی. تو تیسرا وصف حضور نے جو بیان فرمایا وہ ہے اچھے اخلاق, کہ انسان اپنی زندگی میں ان اخلاق کو لے کر آئے.